ایک لوہار کی دکان کے اندر سانپ گھس آیا۔ سانپ کی پسندیدہ چیز چونکہ لوہار کی دکان پر تھی کوئی نہیں، وہ بل کھاتا دکان کے اندر موج مستیاں کر رہا تھا، سیر کر رہا تھا کہ اس کے جسم کے ساتھ آری تھوڑی سی ٹچ ہو گئی اور اس کا جسم معمولی سا زخمی ہو گیا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق پوری قوت کے ساتھ اس پر ڈنک مارا، تو جیسے ہی ڈنک مارا تو وہ چونکہ آری تھی تو آری پہ منہ لگا اور منہ اس کا زخمی ہو گیا۔ پھر اس کو اور طیش آیا، اس نے اپنی عادت کے مطابق اپنے آپ کو آری کے گرد لپیٹا اور زور سے دبایا۔ جب صبح لوہار نے دکان کھولی تو سانپ کو مردہ پایا۔ اب سانپ کسی اور وجہ سے نہیں مرا تھا، اس کا مرنے کا سبب اس کا اپنا آپ تھا۔ وہ اپنے آپ کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، اپنی خواہش بد کی وجہ سے موت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ہم بھی ذرا اپنے ارد گرد جائزہ لے لیں، ہماری معاشی زندگی، ہماری سیاسی زندگی اور ہماری کاروباری زندگی، ہماری مذہبی زندگی، اس میں ہم اپنے نقصان کا ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے اپنے ہم سے دور ہو رہے ہیں؟ اس کی اصل وجہ ہم خود ہی ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے اور اصل ایسے ہے کہ ہماری اپنی ہی وجہ سے ہمارے اپنے ہم سے ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا نا، پڑی اپنے ہی عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوش عقل اور دوسری جذبات اور غصہ۔ انسان اگر جوش میں آ جائے اور اس کی عقل جو ہے مغلوب ہو جائے، اس کا ہوش مغلوب ہو جائے تو انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا جوش مغلوب ہو جائے اور اس کا ہوش غالب آ جائے تو انسان جو ہے وہ دنیا میں، رشتہ داروں میں، اپنے معاشرے میں، کاروبار کے اندر سرخرو رہتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بے چینی، ہماری اپنی بے قراری اور اس کا الزام ہم دوسروں کے سر تھوپنے سے پہلے اس سانپ کی طرح سوچے کہ سانپ اپنے ہی غصے کی وجہ سے موت کی بھینٹ چڑھ گیا، اور کہیں ہمیں ایسا تو نہیں کہ ہم جتنے بھی نقصانات اٹھا رہے ہیں وہ اپنی ہی وجہ سے اٹھا رہے ہوں؟ ذرا سوچئے گا۔